ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صلى الله عليه وسلم. برادران عزیز، مجلس سے انسانی ثواب ہے اور حالات آپ کے سامنے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں دو قسم کی موتیں واقع ہو گئی. ایک ہری سبز موت اور ایک سرخ موت. سبز موت وبائی موت ہوگی اور سرخ موت قتل و غارت کرنے والی موت ہوگی. اس سلسلے میں کتابیں بھری ہوئی ہیں، بہت ساری روایات موجود ہیں. لہذا انسان کو زندگی گزارنے کے لیے قریب ترین زندگی آل محمد علیہ السلام کی سیرت ہے. اگر انسان کے پاس اہل بیت علیہ السلام کی سیرت والی زندگی نہیں تو پھر انسان کی زندگی حیوان والی زندگی. اس سلسلے میں کافی روایات ہیں میرے سامنے. میں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ تو بالکل سیدھی ہدایت کرنے والی کتاب ہے، سیدھے رستے کی طرف. اس کے اندر کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں ہے، کدی نہیں. جب قرآن مجید سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید کو ماننے والا، قرآن مجید پر عمل کرنے والا، قرآن مجید کو سمجھنے والا کبھی ٹیڑھا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جس کا ایمان قرآن مجید پر ہے وہ بالکل سیدھا سیدھا چلے گا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو مانتے تو ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. احکام الہی کو پس پش ڈال کر چلتے ہیں. اخلاق قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. حضرت قرآن مجید کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ. یہ قرآن مجید میں کوئی ہم خواہ کے اندر لفظ نہیں رکھے گئے. انما المؤمنون اخوہ کا مطلب یہ ہے کہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے شیعہ، ہمارے ماننے والے، ہمارے چاہنے والے دنیا کے کسی کونے کے رہنے والے ہوں، کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں،
کوئی سی زبان بولتے ہوں، لیکن جو ہماری ولایت کو مانتا ہے ان کا آپس میں رشتہ ایسے ہے جیسے دو سگے بھائیوں کا ہوتا ہے، چاہے ان کا باپ الگ کیوں نہ ہو۔ ہمارے ذہن سے یہ بات کم سے کم وہ لوگ جو قرآن اور اہل بیت کو ماننے والے ہیں ان کے ذہن سے یہ بات نکل جانی چاہیے، یہ کون ہے؟ یہ فلاں، یہ کون ہے؟ یہ فلاں، یہ کون ہے؟ یہ فلاں۔ یاد رکھے، جس نے قرآن مجید کے حکم کے مطابق مومن کو اپنا بھائی نہیں سمجھا، وہ ساری زندگی بھی قرآن پڑھتا رہے تو اسے قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ نہیں ملے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارک الحجرات، اگر آپ اس سورہ کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ ہوا، ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھو، ایک دوسرے کو ذلیل نہ سمجھو، آپس میں اگر تم ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہو، ذلیل سمجھتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، ان غلط نام رکھتے ہو کسی کا، اچھا خاصا نام ہے، اچھا خاصے نام کو مثلا کسی کا نام حسین ہے تو اسے حسو کر دیا، اس طریقے سے ہمارے نام بگاڑے جاتے ہیں۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کا نام بگاڑا جائے۔ قرآن مجید کہتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کے القاب نہ رکھو ایسے کہ جو غلط ہو، جس سے اذیت ہو، جس سے لوگ سن کر ہنسیں۔ لہذا یہ زندگی انسان کو اللہ نے دی ہے مختصر ٹائم کے لیے، اس زندگی کو آل محمد علیہ السلام کے فرامین کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، ورنہ پھر یہ آفتیں، یہ مصیبتیں جو اس وقت پورا پاکستان ایک بہت بڑی آفت میں گھرا ہوا ہے، سیلاب کی آفت میں گھرا ہوا ہے۔ اب اس میں مختلف لوگوں کے مختلف نظریات ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی مرضی کے مطابق بتا رہا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ امریکہ نے بارشیں بھیج دی یہاں پر، ٹیکنالوجی ایجاد کی ہے، یہ کسی نے کہا کہ یہ کر دیا۔ البتہ یہ کہ بہت سارے زمینداروں نے اپنی زمینیں صاف کرنے کے لیے غریبوں کی زمینوں کی طرف پانی پھینک دیا۔ حکمران ہیں کہ ان کے کان پہ تو نہیں ریگتی۔ عزیزان گرامی، یہ ساری چیزیں سامنے دیکھتے ہوئے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حکمرانوں کی غلطی ہے، انہوں نے اگر ڈیم بنا دیے ہوتے تو آج یہ نہ ہوتا، انہوں نے وہ کر دیا ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے اللہ کے سامنے کسی کائنات کی سائنس اور منصوبے کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ جب وہ چاہتا ہے، آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے، آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے، 40-45 سال 50 سال پہلے رشیا میں جو زلزلے آئے تو انہوں نے کہا کہ اب ایسی بلڈنگز بنانی چاہیے کہ جو ارتھ کوئی پروف ہو، زلزلہ پروف بلڈنگ بنائی جائے، بنائی۔ لیکن جب اللہ نے چاہا کہ ان کے منصوبے کو خاک میں ملا دے تو پہلے تو بلڈنگیں ہلتی تھی، اس کے بعد زمین پھٹنے لگی اور پوری کی پوری عمارتیں زمین کے اندر گھس گئی۔ منصوبہ کیا ہے؟ منصوبہ یہ ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کا ذکر کرو۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمتوں کا ذکر کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، اور میری نعمتوں کا شکر کرو، اس لیے کہ جو شکر کرے گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکریہ ادا کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کروں
لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے میری نعمتوں کا کفران کیا تو میرا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ آپ کچھ منصوبے بناتے رہیں، اگر ہمارے اندر اسلام کی حلال اور حرام کی پہچان نہیں اور ہم سیرت اہل بیت پر نہیں، ہم قرآن مجید کے احکامات کے مطابق عمل نہیں کرتے، تو پھر یہ یاد رکھے دنیا کے سارے منصوبے دھرے رہ جائیں گے اس پروردگار کے عالم کے سامنے کہ جس نے اس کائنات کو کن سے خلق کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنے دین، اپنے مکتب قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو حالات ہمارے سامنے ہیں وہ یہ کہ ہم تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ اب میں زیادہ مثالیں میں نے چھوڑ دی ہیں اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیں شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو غلط راستے پہ لے جائے۔ میں اس سے چونکہ آج مہدی سے سائیں سید غلام حیدر شاہ صاحب کوثری اللہ مقام ہے۔ میرے خیال سے ٹھٹے کے اکثریت لوگ نہیں بھی جانتی ہو ان کو، لیکن یہ آل محمد کا وہ مبلغ تھا کہ جس نے اس دور میں کہ جب ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں تھی، ٹیلی فون کی سہولت نہیں تھی، فوٹو کاپی کی سہولت نہیں تھی، اس زمانے میں آنے جانے کی سہولت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساتھ کو اتنا ممتاز کیا کہ میرے استاد محترم مولانا غلام مہدی صاحب کو اللہ مقاموں سے سنا ہم نے یہ تو ان لوگوں کو تو بعد میں دیکھا، لیکن مولانا غلام مہدی صاحب کو اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مناظرے میں ہم گئے سائیں غلام حیدر شاہ صاحب کے ساتھ، اس میں مولانا مرزا یوسف حسین لاہور والے بھی تھے، تو سائیں غلام حیدر شاہ نے ایک آیت پڑھی دلیل کے طور پر مکتب تشیع کے، تو سامنے والے ملا نے کہا سائیں یہ زبر نہیں، یہ زیر ہے، یہ اعراب صحیح نہیں ہے، اعتراض کرتے ہیں نا مناظرے میں۔ تو سائیں نے بڑا بہترین جواب دیا کہ مولانا غلام حیدر صاحب اللہ نے مجھے سنایا، کہنے لگے بھائی اعراب جانے تیرا عثمان جانے، آیت تو صحیح ہے، ترجمہ تو میں نے صحیح پڑھا ہے۔ اس شخصیت نے یہ بٹشا کے سید جو آج شیعہ ہیں، یہ سیون کے سید جو آج شیعہ ہیں، اور اس کے علاوہ آدھے سندھ کو اس اکیلے آدمی نے شیعہ کیا، یہ سادات کی ذمہ داری تھی نا۔ اب کیا ہے، اب سے یہ شکر لائی، یہ شیرازی، یہ امیر خانی، یہ فلاں ایک دوسرے کے امام بارگاہوں میں آنے کو تیار نہیں، مجالس میں اتنی ضد بازی، علمان الحفیظ۔ اچھا یہ صرف یہی نہیں ہے، جہاں پر بھی کس کی جیب میں 4 پیسے ہیں وہ کہتا ہے میرا سر اونچا رہے۔ نہیں بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں آل محمد کے مکتب کی خدمت کرنا ہے، یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام نشر قرآن کے لیے ہے، نشر مکتب اہل بیت کے لیے ہے، نہ یہ کہ اپنا سر اونچا کرنے کے لیے ہے، نہ یہ کہ فخر کرنے کے لیے ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید کی ہدایات پر عمل کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید بلا کے کہتے ہیں کوئی آدمی دوسری قوم کے لوگوں کا مذاق نہ اڑاؤ، ممکن ہے اس کے اندر تم سے بہتر لوگ موجود ہیں۔ قرآن مجید سورہ الحجرات پڑھیے گا، سورہ الحجرات کے اندر واضح طور پر ان آیات کے اندر گواہی دی گئی ہے تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ میرے ایمان کا مجھے فائدہ کیا ہے۔ آج ہمارے یہاں پارٹی بازی، انجمن بازی، تنظیم بازی میں زندگی خراب کرتی ہے، ورنہ میں آیت پڑھتا ہوں قرآن مجید کی، آپ حضرات نے سنی بھی ہوگی، میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو، خاص طور پر اہل ایمان کو، آل محمد کے چاہنے والوں کو یہ درس ملتا رہے، یہ سمجھتے رہیں، اس بات کو یہ سمجھے اچھی طریقے سے کہ اللہ نے اعلان کیا قرآن مجید میں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اللہ ایک ایسی بستی کی مثال بیان کرتا ہے تو بستی امن میں بھی تھی،
اطمینان میں بھی تھی. یاتی رزق رغداً من کل مکان، اس کا رزق چاروں طرف سے آ رہا تھا. رزق آتے آتے ایک مرتبہ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا کفر کرنا شروع کر دیا. اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا ہے؟ نعمت پروردگار کا کفر کیا ہے؟ نعمت پروردگار کے بہت سارے کفر ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے رزق دیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ سارا میرا ہے، اسے بینک میں رکھوں، اسے محفوظ کروں، اس پہ کسی کا حق نہیں ہے. چاہے بھائی بھوکا رہے، چاہے بہن بھوکی رہے، چاہے پڑوسی بھوکا رہے، چاہے مومن بھوکا رہے، چاہے کوئی انسان بھوکا رہے، ہم ان آل محمد کے چاہنے والے ہیں جو جانوروں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے، ہم انسانوں کو بھوکا کیسے دیکھتے ہیں؟ کسی کی پریشانی میں اس کا ساتھ دینا. تو قرآن مجید نے کہا کہ جب لوگوں نے کفران نعمت شروع کیا، نعمت پروردگار کا غلط استعمال کرنا شروع کیا، نعمت پروردگار کو محدود کر لیا، تو امیر المومنین کی آواز آئی، دیکھو دنیا میں اگر کہیں بھوک دیکھو تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے رزق میں کمی آ گئی ہے، یہ دیکھنا کہ لوگوں نے غریبوں کا حق دبا لیا. اپنے گورنر کو اپنی حکومت میں غالباً بیسویں تمار کو لکھا تھا مولا نے کہ میں نے سنا ہے کہ تم بڑے لوگوں کی دعوتوں میں شرکت کر رہے ہو، مالداروں کی دعوتوں میں شرکت کر رہے ہو، جہاں سے غریبوں کو دھتکارا جاتا ہے، جہاں سے غریبوں کو نکالا جاتا ہے. امام نے فرمایا کہ آئندہ ایسی دعوت میں کسی میں شرکت نہ کرنا، اس لیے کہ جہاں انسان کی کوئی قیمت نہیں، وہاں انسان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں بڑا آدمی بنوں. ہمارے دعوتیں ہوتی ہیں، فقیر دروازے میں بھیک مانگتا رہے گا کھڑا ہوا، مجھے روٹی دو، مجھے کھانے کے لیے دو، نہیں دیں گے. اساں مہمان کھائی وطن کوئی نہیں دس سکتا، اساں کھائی وطن کوئی نہیں دس سکتا، ہم کھا لے پھر دیں گے. یہ انسانیت کی توہین ہے. سلوات بھیجیں محمد والے محمد. کرسی کھڑی تو اللہ سلام بھیجیں گے محمد والے محمد. ہمارے مجلسیں عام طور کے اوپر کمرشل بنیادوں پر ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے مجالس کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اللہ کی رضا کے لیے ہم عبادات کو انجام دیتے ہیں؟ ہاں ہیں، اور اسی لیے یہ دنیا قائم ہے. اگر اچھے لوگ نہ رہیں دنیا میں، ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام اس قدر کمرشل ہو چکا ہے کہ نہ بانی مجلس یہ دیکھتا ہے کہ مجھے امام کو راضی کرنا ہے، نہ خطیب اور ممبر پہ آنے والا مولوی یہ دیکھتا ہے کہ مجھے آل محمد کو راضی کرنا ہے. وہ اس لیے مجلس کرا رہا ہے کہ میرا کالر اونچا ہو جائے اور میں بتاؤں کہ میرے یہاں فلاں نے خطاب کیا تھا، اور مولوی اس لیے مجلس پڑھ رہا ہے کہ ایسا خطاب کر دوں کہ یہاں سے 4-5 مجلسوں کی اور دعوت مل جائے. آل محمد کی رضا خوشنودی نہیں، اہل بیت علیہ السلام کی رضا خوشنودی نہیں، بلکہ یہ کہ ایسی مجلس ہو، ایسا خطاب ہو کہ جہاں سے 2-4 دعوتیں اور آ جائیں کہ میری مجلس بھی پڑھ دینا، میری مجلس بھی پڑھ دینا، میری مجلس بھی. اور جب انسان حق بولنے لگتا ہے، جب آدمی سچ بولنے لگتا ہے، اس کے ہاں مجمع کم ہونے لگتا ہے. اور یہی بات شہید قائد علامہ عارف حسین حسینی نے کہی تھی
کہ اگر مجمع معیار ہے کامیابی کا تو دنیا میں سب سے ناکام خطیب انبیاء گزرے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام 2500 سال کی تبلیغ میں 80 آدمی جمع کر سکے ٹوٹل. کتنے لوگ تھے انبیاء کے پاس؟ اگر ہم بانی مجلس اور خطیب مجلس ذاکر مجلس اگر اللہ اور رسول و آل محمد کی رضا کا خیال کرے تو یہ باتیں بتانے والی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں کہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ہم مزے لیں، اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ہماری آخرت سمجھ آئے. اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں روایات موجود ہیں. محمد صلی اللہ میرے دوستو، یہ دنیا 4 دن کی ہے. اس وقت جس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں پاکستان میں، آنے والا دور اس سے بھی خراب ہے، کیونکہ ابھی تو جو مر گئے سیلاب میں، جو بچ گئے ان کی زندگی کے بھی ابھی سوالیہ نشان ہیں. اس قدر وبائی امراض پھیل رہے ہیں. تو اب یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ تو مریں گے اپنی پریشانی کی وجہ سے، لیکن ان کے مرنے کے بعد جو وبائیں پھیلیں گی وہ کہاں تک جائیں گی، وہ جراثیم کہاں تک جائیں گے، وہ تکلیفیں کہاں تک جائیں گی، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. میڈیکل سائنس اور سائنس سے تعلق رکھنے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کہاں تک جائیں گے یہ اثرات. اس سے بچنے کے لیے دوائیں بھی ہیں، اسپرے بھی ہیں اور اینٹی بائیوٹکس بھی ہیں. اس سے بچنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے بہترین چیز اس کے اندر یہ ہے کہ آپ سے اپنے آپ کو آمادہ کریں. اگر ایک روٹی کی گنجائش ہے تو ایک روٹی اور تھوڑا سا سالن کسی ایسے غریب کو کھلا دیں جو کھا نہ سکتا ہو، جو کما نہ سکتا ہو. اگر کوئی عزیز، کوئی پڑوسی، کوئی مومن، کوئی مسلمان بیمار ہے تو زیادہ نہیں تو 100 روپے کی دوا لے دو، 10 روپے کی دوا لے دو. خود سے جا کے ہاسپٹلز بھرے پڑے ہیں. جتنا آپ مخلوق خدا پر رحم کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ کا رحم آپ کے اوپر ہوگا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا، اور اس مسئلے کو ایسے سمجھیے کہ سوال کرنے والا اللہ اور رسول کے بعد کائنات کا سب سے بڑا آدمی ہے، جواب دینے والا اللہ اور علی کے بعد سب سے بڑا آدمی ہے کائنات کا. مولا کائنات سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ مت دین، دین کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، دین التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ. دین نام ہے اللہ کے امر کی تعظیم کرنے کا اور مخلوق خدا پر رحم کرنے کا، مخلوق خدا سے شفقت کرنے کا. اس کے علاوہ دین کچھ بھی نہیں ہے. امر الہی کی تعظیم کریں. شفقت، ہم 10 روپے دیتے ہیں اس کے لیے سوچتے ہیں کہ سیلفی بن جائے. 50 روپے بھی دیتے ہیں تو سوچتے ہیں سیلفی بن جائے. کسی کو روٹی بھی دیتے ہیں تو سوچتے ہیں سیلفی بن جائے. دیکھیے، خیرات کرتے وقت عزت نفس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. وہ غریب ضرور ہے لیکن ذلیل نہیں ہے. خیرات بانٹتے وقت کسی کو ذلیل نہ کیا جائے، ورنہ یہ خیرات کسی کام کی نہیں ہے. قرآن مجید میں کہا وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. اپنی صدقات اور اپنی نیکیوں کو احسان جتلا کر ظاہر نہ کرو، لوگوں کو ظاہر کر کے ظاہر نہ کرو. آل محمد علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا اس سلسلے میں، کیا بتایا اس سلسلے میں؟ قرآن مجید کی آیات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں.
ہوتا کیا ہے؟ کفر کے کفران نعمت کے بعد فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیتا ہے۔ پڑھے رہو، اپنے سائے سے بھی انسان کو ڈر لگتا ہے۔ بھوک انسان کو مارتی ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔ آٹا اتنا مہنگا ہو گیا، چاول اتنے مہنگے ہو گئے، تیل اتنا مہنگا ہو گیا، یہ اتنے مہنگے ہو گئے، گزارا نہیں ہو رہا ہے، آمدنی اتنی نہیں ہے۔ تو آمدنی بڑھانے کے لیے اللہ کی راہ میں خیرات کریں۔ قرآن مجید کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس گھر کے رب کی عبادت کر جو تجھے خوف میں امن بھی دے گا، بھوک میں کھانا بھی دے گا۔ قرآن مجید اس اللہ سے مانگنا ہے، اس پروردگار سے مانگنا ہے۔ اور پھر ہم روزانہ مجالس سنتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں۔ آپ دیکھیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کب آئے؟ 2 محرم۔ اس سے پہلے کیا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام جب مکے سے نکلے تو کربلا کے نزدیک حر ریاحی نے امام کا راستہ روکا، سلام کیا، لیکن راستہ روکا۔ امام نے کہا باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، پہلے یہ تو بتا تیرے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہے، یہ تو بتا کہ تیرا جسم کیوں کانپ رہا ہے، تیرے منہ سے لفظ کیوں نہیں نکل رہے۔ کہنے لگا فرزند رسول میں اور میرا لشکر پیاسا ہے۔ کہا میں اور میرا لشکر پیاسا ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام سے کہا کہ مسجدیں کھولو اور ان کو پانی پلاؤ۔ کیا امام نہیں جانتے تھے کہ یہ دشمن ہے؟ اگر چاہتے تو اسی حالت میں وہ لشکر مر جاتا، پیاسا تباہ ہو جاتا۔ امام یہ بھی جانتے ہیں کہ میرا راستہ روکنے کے لیے آئے ہیں، لیکن مخلوق خدا کی شفقت کے لیے امام علیہ السلام نے پانی پلایا۔ پھر کہا ان کے حیوانات کو بھی پانی پلاؤ، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ جب ان کے جانوروں کو بھی پانی پلا دیا تو امام نے فرمایا جانور 3 دفعہ منہ ڈال کر اٹھاتے ہیں، اس سے پہلے وہ سیراب نہیں ہوتے۔ جانور سیراب ہو گئے تو امام نے فرمایا گرمی شدید ہے، ان کے گھوڑوں کے پاؤں گرمی کی وجہ سے تپ گئے ہیں، تھوڑا تھوڑا پانی ڈالو تاکہ ان کے پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں۔ کسی نے آواز دے کر کہا مولا ہمارے ساتھ چھوٹے بچے ہیں، پانی تھوڑا ہے۔ امام نے فرمایا ہمارے بچوں کا خدا محافظ ہے۔ یہ اہل بیت ہے۔ اور چاہتے تو امام اسی جگہ پر جنگ کر کے وہ لشکر ختم ہو جاتا، اور امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی کسی میں۔ لشکر آتا رہتا، مارتا جاتا، لیکن جنگ لکھی جاتی کہ حسین علیہ السلام نے پانی کی خاطر لڑائی کی۔ وہ مقصد امام حسین علیہ السلام کا فوت ہو جاتا۔ 2 محرم کو خیمے لگے، 3 محرم کو آگے کہ خیمے اکھاڑو، پانی بند کیا جائے۔ امام نے خیمے اکھاڑے جنگ نہیں کی، اس لیے کہ انسانیت کی قیمت ہے۔ وہ زمین خریدی امام نے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ پرائی زمین میں شہید ہو گئے، پرائی زمین میں دفن ہوئے ہیں۔ خود 7,000 دینار کی زمین خریدی اور ان سے وصیت کی کہ ہم 10 دن یہاں مہمان ہیں، اس کے بعد میں ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ آپ لوگ یہ زمین دوبارہ میں آپ کو واپس دے دیتا ہوں۔ 3 کام کرنا۔ ایک، جب ہم شہید ہو جائیں اور دشمن اپنے
کشتہائے نجس کو دفنا کر چلے جائیں تو ہمارے لاشیں دفنا دینا. اگر تم نہ آ سکو کسی ڈر کی وجہ سے تو اپنے بچوں کو بھیج دینا کہ وہ کھیلتے کھیلتے ہاتھوں سے مٹی اڑا کر ہمارے لاشیں دفنانا. عزیزان گرامی، یہ اخلاق آل محمد ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی سلوک. اور اس کے بعد دوسرا کام جو امام علیہ السلام نے بتایا، تیسرا، کہ اگر یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں زمین واپس، ایک کام یاد رکھنا کہ زمین سے کاشتکاری کا جو بھی مال آئے گا وہ سب تمہارا ہے، لیکن جب میرے زوار آئے تو انہیں میری طرف سے 3 دن مہمان بنا. یہ انسانیت ہے، یہ تعلیم ہے، اللہ کی مخلوق پر شفقت ہے. عزیزان گرامی، ایام عزا ہیں، میں چند جملے مسائل آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں اس لیے کہ عزادار زیادہ مسائل برداشت نہیں کر سکتے. میں ایک چھوٹی سی روایت پڑھتا ہوں بس. شب جمعہ کل گزری ہے نا، جب آل محمد زندان شام میں آئے، شام کی رہنے والی ایک عورت کھانا بنا کر لائی شب جمعہ. دربان سے کہا دروازہ کھولو، میں قیدیوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں. دروازہ کھلا، کھانا لے کے اندر گئی، دیکھ کر کہنے لگی تم میں سے کون بیوی ہے جو اس قابلے کی سالار ہے؟ کسی نے اشارہ کیا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی طرف. شہزادی قریب آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی بی بی میں نے سنا ہے کہ قیدیوں کو کھانا کھلانے کا بہت زیادہ ثواب ہے، میں آپ لوگوں کے لیے کھانا لائی. جناب زینب کبریٰ پوچھتی بتائیے کھانا صدقے کا ہے یا ہدیے کا ہے؟ کہنے لگی یہ صدقہ ہے. کہنے لگی نہیں یہ صدقہ ہے. شہزادی نے فرمایا ان الصدقۃ علینا الحرام، صدقہ ہمارے محمد پر حرام ہے. جب کہا صدقہ ہمارے محمد پر حرام ہے، اس بی بی نے جملہ کہا بی بی یہ کسی عام آدمی کا صدقہ نہیں، یہ میرے آقا حسین کا صدقہ ہے. آقا حسین کا صدقہ ہے. بی بی نے کہا کہ تو حسین کا صدقہ کیوں دیتی ہے؟ تو رو کے کہتی ہے میں صدقہ اس لیے دیتی ہوں کہ میری پیدائش مدینے میں ہوئی تھی، میں چھوٹی سی تھی، بیمار ہو گئی، میرا بابا مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے گیا، کہنے لگا کہ میری بچی پر دعا پڑھ دیجیے، میری بچی بیمار ہے. رسول کا چھوٹا نواسا حسین جھولے میں پیغمبر کے پہلو میں تھا. پیغمبر نے فرمایا جھولے سے مس کر تیری بچی ٹھیک ہو جائے گی. اجرکم اللہ. اب مجھے میرے باپ نے جھولے سے مس کیا، میں ٹھیک ہو گئی. جب تک مدینے میں رہی میرا باپ ہر شب جمعہ مولا حسین کا صدقہ دیا کرتا تھا. اب میں شادی ہو کر شام آ گئی تو میں ہر شب جمعہ مولا حسین کا صدقہ دیتے ہوں. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہتی ہیں اے بی بی حسین کا صدقہ نہ دیا کر. وہ مومنہ کہتی ہے بی بی میں کھانا ہو نہ کھاؤ، میرے مولا کو بددعا تو نہ دو، خدا میرے مولا کی شاہی برقرار رکھے. اداجار جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں تجھے معلوم نہیں میں اس حسین کی بہن ہوں، میرا بھائی کربلا کی سرزمین پر 3 دن میں بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا. زندان شام کے بڑے مسائل ہیں. ایک روایت اسی زندان میں امام کی ایک چھوٹی سی بیٹی رہتی ہے.
وہ صبح سے لے کے شام تک بابا کے لیے گریا کرتی ہے۔ عزاداروں، جب صبح ہوتی ہے تو باپ ماں کی گود میں آ کے بیٹھتی ہے، کہتی ہے ماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بیوی کہتی ہے پرندے اپنی روزی تلاش کرنے جا رہے ہیں، زندان کی چھت نہیں ہے۔ شام کو جب یہ پرندے واپس جاتے ہیں، بیوی پوچھتی ہے اماں یہ پرندے اب کہاں جا رہے ہیں؟ شہزادی فرماتی ہے پرندے اپنے گھر جاتے ہیں۔ بیوی رو کے کہتی ہے اماں کوئی دن ایسا بھی آئے گا کہ میں بھی اپنے گھر جاؤں۔ بس اللہ جانو مجلس تمام ہونے جا رہی ہے۔ یہ بیوی صبح شام زندان کے اندر ہوتی ہے، نہ ماں کے پاس سکون میں آتی ہے نہ بابا کے پاس۔ عزاداروں ایک جملہ بزرگ علماء پڑھا کرتے ہیں، شہزادی فرمایا کرتی تھی شکایت کر کے رات ہوتی اپنے بھائی سے اپنی پھوپھی سے کہتی تھی ماں نمت منذ قتل ابی، اے بھائی جب سے بابا مارے گئے سکینہ سو نہیں سکی۔ جب سے میرے بابا مارے گئے سکینہ سو نہیں سکی۔ کیسے سوتی سکینہ؟ عزاداروں سونے والا یا پشت کے بل سوتا ہے یا منہ کے بل سوتا ہے یا پہلو کے بل سوتا ہے۔ سکینہ کا پورا جسم زخمی تھا۔ سہیل سعدی صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا تو ایک بچی ہے جو ناقے کی پشت سے باندھی ہوئی ہے، جس کی پشت سے اونٹ کی پوری پیٹھ لال ہوئی بھی ہے۔ عزاداروں میری شہزادی کا خون بہہ گیا۔ علماء سے پوچھا گیا کہ بیوی جب سارے جسم زخمی تھا تو سوتی کیسے ہوگی؟ تو آواز آئی، ہماری سمجھ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ جب بیوی کو نیند زیادہ سجاتی ہوگی تو ایسے سوچی ہوگی جیسے نمازی سجدہ کرتا ہے۔ میری یہ شہزادی زندان شام میں صبح شام بابا کو روتے روتے۔ عزاداروں میں نے تاریخ میں دیکھا ہے رونے والے تو بہت گزرے ہیں، جناب یعقوب بہت روئے، جناب داؤد بہت روئے، جناب زکریا بہت روئے، لیکن کسی کے رونے پر پابندی نہیں لگی۔ دنیا میں دو رونے والوں پر پابندی لگی، یا مدینے میں دادی پر پابندی لگی یا شام میں پوتے پر پابندی لگی۔ شام کے لوگ آ کر کہتے تھے سجاد اس اپنی بہن سے کہو یا رات کو رویا کرے یا دن کو رویا کرے، اس کے رونے سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ مدینے والے آ کر کہتے تھے یا علی فاطمہ سے کہو یا رات کو رویا کرے یا دن کو رویا کرے۔ بس عزاداروں قیامت کے جملے ہیں۔ جب میری شہزادی دنیا سے جانے لگی تو جو وصیتیں فاطمہ زہرا نے کی تھی مولا کائنات کو صلی اللہ علیہ نے، اس میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ یا علی جب کل بازار جانا مجھے دفنانے کے بعد تو مدینے والوں سے کہنا مدینے والوں اب چین کی نیند سونا، باپ پر رونے والی چلی باپ پر رونے والی چلی گئی۔ اور عزیزان گرامی یہی جملے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ شام کے زندان میں گئے، جب دنیا سے رخصت ہونے لگی کہنے لگی یا سجاد کل شام والے جب یہاں سے گزرے تو کہنا آپ چین کی نیند سونا۔ ارے باپ کو رونے والی عزاداروں مجلس تمام کر دوں۔ آپ نے گریہ کیا، دو لفظ اور سن لیجیے۔ بی بی کی شہادت کی دو تاریخیں ہیں، 3 صفر یا 13 صفر۔ رات آئی، آدھی رات کو بی بی نے اٹھ کر رونا شروع کیا۔ جناب زینب کبریٰ فرماتی ہے سکینہ بی بی اب بچے بڑی مشکل سے سوئے ہیں، صبح کو رو لے گا۔ اس وقت رونے کا سبب کیا ہے؟
جی کی آواز آئی تو بھی اماں ابھی میرے بابا میرے خواب میں آئے تھے، کہہ رہے تھے سکینہ تیری مصیبت کے دن تمام ہو گئے، میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ میرا بابا مجھے کبھی میرا منہ چومتا ہے، کبھی میری پیشانی چومتا تھا۔ عزیزان گرامی بیویاں رونے لگی، جناب سکینہ کے بین سن کر زندان میں کوہرام مچا۔ یزید ملعون کے دربار تک آواز گئی، محل میں کہتا ہے جا کے دیکھو کوئی قیدی تو ہلاک نہیں ہو گیا۔ عزادار اس کا ایک غلام واپس آ کے کہتا ہے قیدی تو کوئی ہلاک نہیں ہوا، البتہ حسین کی بچی نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ عزیزان گرامی جناب امام حسین علیہ السلام کا سر جو یزید کے دربار میں رکھا ہوا تھا، یزید کے محل میں رکھا ہوا تھا، ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ اس سر نے پرواز کی اور امام کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، مارے لحاظ میرے اور یزید کے درمیان فیصلہ کر، میری بچی کٹا ہوا سر مانگ رہی ہے، وہ بھی دینے کو تیار۔ عزادارو یزید گھبرا گیا، تشت میں سر رکھا، لے کر گئے، دروازہ زندان کھلا، امام سجاد کو بلا کے کہا تیرے بابا کا سر آیا ہے۔ امام اٹھے، ہتھکڑی والے ہاتھوں پہ بابا کا سر لیا، پھوپھی کو دیا، پھوپھی اماں یہ سکینہ کو سر دے دو۔ عزادارو تشت میں سر رکھا ہوا تھا، رات کا اندھیرا تھا، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کہتی ہے اماں مجھے کھانا نہیں بابا چاہیے۔ کہا بیٹی تیرے نصیب میں کھانا کہاں، تیرے باپ کا کٹا ہوا سر آیا ہے۔ بس عزادارو سکینہ کھڑی ہو گئی، سردار کا سر آیا، زندان میں ماتمداری ہوئی، واہ حسینہ واہ غربتہ۔ بی بی نے سکینہ کو سر دیا، سکینہ زمین پر بیٹھ گئی، باپ کے منہ پر منہ رکھ دیا، آواز دے کر کہا بابا آنکھیں کھولو، بابا میرے گالوں سے خون بہ رہا ہے، بابا میرے گالوں پر تماچوں کے نشان دیکھو، بابا ظالموں نے مجھے زخمی کر دیا، بابا اب کون میری خبر گیری کرے گا، بابا اب مجھے زندہ رہنے کی تمنا نہیں۔ کجا 5 برس کا سن، 5ویں برس میں اتنی مصیبت میری بیوی پر پڑی کہ بیوی اپنے مرنے کی دعائیں مانگ رہی تھی، ایسے میں بیوی بولتے بولتے خاموش ہو گئی، زمین کی طرف بڑھی۔ جناب سیدہ زینب نے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر زمین پر لٹایا، اب جو نبض پر ہاتھ رکھا آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہزادی رو کر کہتی ہے بھابھی رباب خبر لو، ارے میری سکینہ میری سکینہ مر گئی۔ عزادارو جناب رباب قریب آئی، سر اٹھا کر زانو پر رکھا، رو کے کہتی ہے سکینہ عسکر کربلا میں ساتھ چھوڑ گئے، تم نے شام کے ساتھ چھوڑ دیا، مجھے اتنا تو بتاؤ کہ میں اب کس کے سہارے زندہ رہوں۔